فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمعہ کی نماز کے لیے ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے اس کے گھر میں حاضر ہیں اور قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے جو ہر دور کے ہمارے مسائل کا ہمیں آئینہ دکھاتی ہے اور اس کے ضمن میں اس کا حل بھی موجود ہے۔ مختلف مسائل ہیں جو انسان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ نمبر ایک، بیماری کو لے لیں آپ۔ نمبر دو، کاروباری مسائل کو لے لیں آپ۔ نمبر تین، سیاسی مسائل اور حکمرانوں کو لے لیں آپ۔ یہ تین قسم کے مسائل ہیں جس میں عام طور پر دنیا کا ہر انسان مبتلا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی کم تکلیف میں ہے کوئی زیادہ تکلیف میں ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے جو نازل ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو بھی افتاد پڑتی ہے، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ سب کے سب تمہارے برے عمل اور گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ جو بھی مصیبت آئے، جو بھی مصیبت ہے، اور آگے فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت تو اللہ تمہارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ ہر گناہ کی سزا آپ کو ہم کو نہیں دیتا، بلکہ وہ زیادہ تر معاف کر دیتا ہے، لیکن چند ایک گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تم پر مصیبت آتی ہے۔ اگر وہ ہر گناہ پر تمہاری اور ہماری پکڑ کرنے لگے اور ہر گناہ پر وہ ہمیں سزا دینے لگے تو شاید ہمیں روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہ ہو، لیکن وہ زیادہ تر معاف کر دیتا ہے۔ اب اس سے پہلی بات یہ پتہ چل گئی، ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جو بھی ہم پر مصیبت آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کے اور ہماری برائیوں کے سبب سے آتی ہے۔ یعنی یہ بات بالکل قرآن کی روشنی میں طے ہو گئی، بالکل واضح ہو گئی کہ اگر ہم گناہ نہ کریں، برائی نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں تو ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ یہ ایک بالکل بات واضح ہوئی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو اس آیت کو سمجھایا، کیونکہ جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام خود قرآن کی آیت نہیں سمجھاتے تھے تو کسی کو آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب اللہ کے رسول نے اس کی تشریح خود کی۔ اب جو تشریح کی ہے وہ تفسیر خازن میں لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب ہے بہت بڑی کتاب تفسیر کی، تفسیر خازن، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہارے بدن میں کھجلی ہوتی ہے، کبھی پیر کھجا رہا ہے، آپ کا ہمارا کھجاتا ہی ہے، کبھی سر کھجا رہا ہے، کبھی پیٹھ کھجا رہی ہے، آقا فرماتے ہیں اگر بدن میں بھی کھجلی ہوتی ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تبھی ہمارا جسم کھجلاتا ہے۔ یعنی اب آپ غور کر لیں کہ اللہ نے مومن کو وہ شان عطا کی ہے کہ اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمارے بدن میں کھجلی بھی نہیں ہوگی۔ کتنی عبرت کی بات ہے یہ۔ یعنی اللہ کے بندے اس زمین کے اوپر ایسے ہیں کہ کبھی ان کا بدن نہیں کھجلاتا، وجہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ بے شمار بندے ایسے ہیں، اور ہمیں جو کھجلی آتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم پر کھجلی آتی ہے، اگر تمہارا بدن کھجلی کرے تو یہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ کبھی چلتے چلتے تم لڑکھڑا جاتے، ایسا ہوتا ہے اپنے ساتھ کہ ہم چلتے چلتے لڑکھڑا جاتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جو چلتے چلتے تمہارے قدم لڑکھڑاتے ہیں یا تمہارے پیر ڈگمگاتے ہیں تو وہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کبھی ہمارے پیر چلنے میں بھی ڈگمگائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ یہ مومن کی شان ہے، اور قوموں کی بات نہیں ہو رہی، یہ مومنوں کی، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری قوم تو کلمہ ہی نہیں پڑھے ہیں تو ان کا تو سونا بھی گناہ ہے، وہ نیند میں ہے تو بھی وہ کفر میں ہے تو گناہ ان کا مسلسل لکھا جا رہا ہے۔ لیکن ہم پر معاملہ ہو رہا ہے کہ اگر تمہارے قدم لڑکھڑا رہے، ڈگمگا رہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ کبھی کبھی اپنی آنکھیں نہیں پھڑکتی ہے، کبھی کبھی جسم کا حصہ نہیں پھڑکتا ہے، کبھی رگ نہیں پھڑکتی ہے، تو اس پر ہم لوگ کیا قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ سیدھی آنکھ پھڑکے گی تو خوشی ہوگی، الٹی آنکھ پھڑکے گی تو غم ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ سب غلط سلط باتیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو رگوں کا پھڑکنا ہے، جسم کا پھڑکنا ہے، آنکھوں کا پھڑکنا ہے، یہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو کبھی اس کی آنکھیں بھی نہیں پھڑکے گی۔ آنکھ پھڑک رہی ہے، رگ پھڑک رہی ہے، جسم کا گوشت لرز رہا ہے، ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی جسم میں لرزہ سا طاری ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ ایک زلزلہ ہے، ہمارے جسم کا ایک زلزلہ ہے۔ جیسے زمین میں زلزلے آتے ہیں ویسے گویا ہمارے جسم میں زلزلہ آ رہا ہے، اور یہ جو زلزلہ آ رہا ہے وہ بھی ہمارے گناہوں کے سبب سے آ رہا ہے، جسم کا یہ زلزلہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو رگیں پھڑکتی ہے تمہاری وہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ حالانکہ جو زمین پہ زلزلہ آتا ہے وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں اور سمندروں میں جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو زلزلہ آنے کی وجہ حدیث پاک میں یہ ہے، 1450 سال پہلے حضور نے بتایا زلزلہ کیوں آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں نسیں ہیں ویسے زمین کے اندر بھی نسیں ہیں، اور وہ ساری نسیں ایک فرشتے کے ہاتھ میں، پوری دنیا کی زمین کی نسیں ایک فرشتے کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ جب وہاں کے لوگ زیادہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ جلال میں آتا ہے ان پہ ناراض ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس علاقے میں زلزلہ کر، تو وہ وہاں کی نس پکڑ کے، رگ پکڑ کے ہلکا سا جھٹکا دے دیتا ہے تو زمین میں زلزلہ آنے لگتا ہے۔ یہ بھی گناہوں کی وجہ سے۔ ہمارے لیے بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں ان کا تعلق ہمارے ہی اپنے عمل سے ہے۔ آگے چلیے، ابھی وہ روایت ختم نہیں ہوئی جو اللہ کے رسول
اس آیت مبارکہ کے ضمن میں صحابہ کو سمجھا رہے ہیں کہ آنکھوں کا پھڑکنا، تمہارا چلتے چلتے ڈگمگا جانا، لڑکھڑا جانا، اسی طریقے سے جسم میں کھجلی کا آنا، یہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر فرمایا گیا کہ تمہیں ٹھوکر بھی جو لگتی ہے وہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی مومن کو، ایمان والے کو اگر ٹھوکر لگے، سمجھنا اس نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا تھا تب اس کو ٹھوکر لگی۔ پھر فرمایا گیا صوفیاء کرام کی عادت تھی کہ اگر ان کو ٹھوکر لگتی تو وہ آ یا او اس طرح کی آواز نکالنے کی بجائے فوراً پہلے اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو، مومن کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر اس کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ تو یہ بیماریاں بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے روزی کی تنگ دستی بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سب اچھا چلتا تھا، ابھی مسئلہ خراب ہو گیا۔ تو ہمیں بیٹھ کر کبھی تنہائی میں غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، ہم سے کوئی برائی تو نہیں ہو رہی ہے، ہم سے کوئی جرم تو نہیں ہو رہا ہے۔ بہت ساری غلطیاں ہماری ایسی ہیں کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اور ہم لاشعوری طور پر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم زوال پذیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بڑی عزت ملتی تھی، اب سماج میں وہ عزت نہ رہی، گھر کے اندر بہت خوشیوں کا ماحول تھا، اب ایسا کوئی خوشیوں کا ماحول نہ رہا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے ہوتی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ہر وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے۔ یاد رکھیے جب ہم کسی مسئلے میں الجھتے ہیں تو ہم مسئلے میں الجھنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم آتے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس، کسی عالم صاحب کے پاس، سید صاحب کے پاس، ماں باپ کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، سب سے کہتے ہیں کہ دعا کرو تاکہ ہمارے مسائل حل ہو۔ یقیناً دعا کروانا چاہیے، دعا سب سے کرانا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کر دو۔ دعا سب سے کرانا چاہیے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کی دعائیں ہمارے حق میں اسی وقت کام کرے گی جب اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ جب وہ خود ہی ہم سے ناراض ہے تو پھر لوگوں کی دعائیں ہمارے حق میں کیسے اثر کرے گی، کیسے کام کرے گی؟ اس لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا پڑے گا، اپنے اعمال کی سے توبہ کرنا پڑے گا، گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا۔ تو اسی آیت کریمہ کے ضمن میں اب پھر آگے بات آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جیسے تم رہو گے ویسے تمہارے حکمراں بھی رہیں گے۔ اب بات آ گئی حکمرانوں پر، بادشاہوں پر۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے تم رہو گے ویسے تمہارے حکمراں بھی رہیں گے۔ اگر تم اچھے رہے تو تم پر حکمران اچھے ہوں گے، اور اگر تم برے رہے تو تم پر حکمران بھی ظالم، بدبخت اور سخت دل مسلط کیے جائیں گے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث آتی ہے مشکات شریف میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان نقل ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اللہ ہم تیری تصدیق کرتے ہیں کہ بے شک تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ تیرے سوا کوئی بادشاہ حقیقی ہے، بے شک تو ہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بے شک میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ اے اللہ تو عبادت کے لائق ہے، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم نافرمانی کرنے لگتے ہو میرے، تو حکمرانوں کے دل میں تمہارے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں، میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہوں۔ آپ غور کیجئے، یہ جو پوری دنیا کے اندر مسلم خلاف ماحول بنا ہے، اور اب مسلمان نوجوان چاہتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں کو چینج کریں۔ ہم کیسے چینج کریں گے؟ تو ہمیں کسی لیڈر کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظالم حکمرانوں کو چینج کرنے کا طریقہ حضور علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے بتایا مشکات شریف میں۔ مشکات شریف کوئی نئی کتاب نہیں، پرانی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، سب موجود ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے۔ ہم ہی نادان ہیں تو کون کیا کرے؟ اگر کسی کے گھر میں بیماری کا علاج موجود ہو اور وہ ڈھونڈتے پھرے طبیب ہی کو، تو وہ اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ سب موجود ہے۔ قرآن سے بڑی کون سی کتاب ہے؟ ہمارے گھر میں موجود۔ احادیث سے بڑی کون سی چیز ہے؟
ہمارے گھر میں موجود. اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن و سنت ہمیں دے دیا. بہترین کتاب کتاب اللہ ہے, بہترین ہدیہ حدیث رسول ہے. اب اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ حدیث مبارکہ کو ہم جو سنتے ہیں, قرآن کو جو سنتے ہیں, ہمیں اس پر صرف عمل کرنا ہے. حالات بدلتے جائیں گے, اپنے حالات بھی, اپنے پرسنل حالات بھی, اپنے گھریلو حالات بھی, اپنی بیماریاں بھی, اپنی تنگ دستیاں بھی, سب بدلیں گے. بس بات اتنی ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے, خود کو بدلنا ہے, حالات بدلیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, گناہ کرتے ہو, تو میں حکمرانوں کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا کرتا ہوں, سختی پیدا کرتا ہوں. پھر وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں. اس وقت پھر جب تم اچھے عمل کرتے ہو, جب تم میری فرما برداری پر آتے ہو, تو پھر میں تمہارے لیے حکمرانوں کے دلوں میں نرمی اور محبت پیدا کر دیتا ہوں, وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو فرمایا جب حکمران تم پر ظلم کریں, حکمران تم پر زیادتی کریں, تب تم کیا کرو گے؟ حکمرانوں کے ہاتھ جوڑو گے, ان کی چاپلوسیاں کرو گے, ان کو مناؤ گے, ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے. اللہ فرماتا ہے ان کو منانے سے, ان کی چاپلوسیاں کرنے سے, ان کے پاس گڑ گڑانے سے تمہارا کچھ نہیں بنے گا. وہ ویسے ہی ظلم کریں گے, کیونکہ ہم نے سختی خود پیدا کی, تمہارے لیے نفرت ہم نے خود پیدا کی, تو وہ نہیں بدلنے والے. تم کتنا بھی گڑ گڑا لو. دیکھ لو, آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں حکمرانوں کے سامنے قوم مسلم ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہے, لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ بھی حدیث پاک میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا حکمرانوں کے آگے گڑ گڑانے سے تمہارا کام نہیں بنے گا, حکمرانوں کے پاس جا کے چاپلوسیاں کرنے سے تمہارا کام نہیں بنے گا. اللہ فرماتا ہے اگر تم حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو, میں تمہارے حالات کو بدل دوں گا, میں تمہارے حالات کو تبدیل کر دوں گا. یہ ہے اس کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر خازن اور مشکات شریف کی حدیث سے پیش کیا. اب آپ مجھے بتائیں, اتنی واضح دلیلیں, اتنی واضح چیزیں کیا کسی اور مذہب میں بھی موجود ہیں؟ نہیں ہے. آپ کو میں اللہ کے گھر میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, حکمران کیسے بدلیں گے, بیماریوں کا علاج کیا ہوگا, بیماریاں کیوں آتی ہے, ٹھوکریں کیوں لگتی ہے, آدمی چلتے چلتے لڑکھڑاتا کیوں ہے, اس کو کھجلی کیوں ہوتی ہے, یہ سب چیزوں کو مکمل طور پہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے اور قیامت آتے ہوئے ٹل سکتی ہے, لیکن اللہ کے رسول کی زبان نہیں ٹل سکتی. انہوں نے جو کہہ دیا, جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے, پتھر پہ بنائی ہوئی لکیر بھی کوئی مٹا سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرما دیا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو اب جس رسول کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا, جس رسول کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی, اب وہی رسول فرما رہے ہیں تمہاری بیماریاں ہو, تمہاری تنگ دستیاں ہو, چلتے ہوئے تمہارا لڑکھڑانا ہو, یا تمہارا جو ہے وہ ٹھوکر کھانا ہو, یا تمہارے چراغ کا بجھ جانا ہو, یا تمہاری اولاد کا تمہارا نافرمان ہو جانا ہو, یا حکمران کا تمہارے لیے سخت دل ہو کر تم پہ ظلم کرنا ہو, یہ سب ہمارے برے عمل کے سبب سے ہے. اب ہمیں کرنا یہ ہے, اس کا حل بھی بتایا اللہ کے رسول نے. اللہ فرماتا ہے کہ تم کو میری بارگاہ میں گڑ گڑانا ہوگا, اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا, کثرت سے میرا ذکر کرنا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں ہم کس قدر نادان کہ ہمیں گناہ کے لیے ٹائم مل رہا ہے, ہمیں برائیوں کے لیے ٹائم مل رہا ہے, لیکن اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں اللہ کے ذکر کے لیے, ہم وقت نہیں نکال پا رہے. حالانکہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ جب ہم زمین پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے آسمانوں میں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تم اللہ کا ذکر کرتے ہو, اللہ تمہارا ذکر کرتا ہے. پھر فرمایا انسانوں کے مجمع میں تم میرا ذکر کرتے ہو, فرشتوں کے مجمع میں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تنہائیوں میں تم میرا ذکر کرتے ہو, اپنی شان یکتائی کے ساتھ میں تمہارا ذکر کرتا ہوں, اس شان کے ساتھ
تو جب ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ سب آسان آسان ذکر ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی زبان پر ذکر الہی کی بجائے گالیاں ہیں، گالی۔ اور گالی کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں زمین کے اوپر گالی دے گا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، بلکہ مرتے وقت بھی اس کی زبان پہ گالیاں آئے گی، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوگا۔ یہ ڈر ہے، یہ اندیشہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ گالی دینے والا جب دنیا سے جائے گا تو ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے کہ اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ ہم نے گالیاں دی، اپنے بچوں کو گالیاں دے کر کے گالیاں سکھائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کتنا بڑا المیہ ہے کہ جس قوم کو ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا، کتنا بڑا المیہ ہے، جس قوم کے لیے فرمایا گیا کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اس قوم کا حال یہ ہو گیا کہ ان کی زبانوں پر گالیاں ہیں۔ جس قوم کو کہا گیا کہ گناہ کرو گے تو بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا دماغ اس طرح چلتا ہے، وہ کہتے ہیں مولانا جو بھی ہو رہا ہے قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میدان محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ اپنے دماغ کا خبط ہے، غلط فہمی ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کی سزا قبر میں ملے گی، گناہ کریں گے تو اس کی سزا آخرت میں ملے گی، اس لیے ہم دلیر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، قبر میں جو سزا ملے گی وہ تو ہے ہی ملنا، محشر میں جو سزا ملے گی تو وہ ہے ہی بڑی خطرناک، وہ ہے ہی ملنا، لیکن گناہ کی سزا دنیا میں ہی ملا کرتی ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ بندے، جب تیری دنیا کی سزا اتنی سخت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں کہ تو تڑپ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، تو جب دنیا میں تجھے یہ سزا دے رہا ہوں تو سدھر جا، توبہ کر، ہوشیار ہو جا۔ تو جب دنیا کی سزا اتنی خطرناک ہے تو آخرت کی سزا کتنی خطرناک ہوگی۔ یہ دنیا کی سزائیں جھلکیاں ہیں، جھلکیاں۔ اب آپ سوچو، صرف ہمارا سر ہی درد کرے، توجہ کرنا، اگر کبھی ہمارا صرف کچھ نہیں ہو، صرف سر ہی درد کرے، یعنی کہ ہلکا ہلکا میٹھا میٹھا جو سر میں درد ہو اس کی بات نہیں کرتا، تیز کا درد ہو تو ہم کیسے تڑپنے لگتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم اللہ کے دی ہوئی سزا کے طور پر، اللہ جب بطور سزا اگر ہمارے سر میں صرف درد ہی پیدا کر دے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جو آخرت کے اندر جو چابک لے کر کے فرشتے موجود ہیں، ہتھوڑے لے کر کے جو فرشتے موجود ہیں، جہنم کے جو بچھو جہنم کے اندر انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نافرمان لوگوں کا، ہے برداشت کرنے کی طاقت؟ سر کا درد جو دکھ بھی نہیں سکتا، جو پکڑ میں بھی نہیں آ سکتا، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم دلیر کتنے ہو گئے، بہادر کتنے ہو گئے، ارے چھوڑ یار، یہاں عیش کر، جو قبر میں ہوگا دیکھیں گے، جو حشر میں ہوگا۔ میرے بھائی، اللہ یہاں تجھے سزا دے کر کے تجھے گویا کہ سگنل دے رہا ہے، بندے سدھر۔ تو اپنے سر اور کمر کا درد برداشت نہیں کر رہا ہے، تیرا ناخن ٹوٹ جاتا ہے اور ڈاکٹر اگر کھینچ لے تو اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تو وہاں کا وہ عذاب کیا برداشت کرے گا؟ اس لیے پلٹ اللہ کی طرف، دوڑ اللہ کی طرف، معافی مانگ اللہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور سید المعصومین تھے، اللہ کے رسول تمام معصوموں کے سردار ہیں، گناہ کبھی ان کے قریب سے گزر کے بھی نہیں جا سکتا۔ وہ فرماتے ہیں، میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ کیوں؟ امت کی تعلیم کے لیے۔ اور ہم پاپی گنہگار سیاکار کیا ایک بار بھی دن میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے؟ کبھی توبہ کرتے؟ کبھی اللہ کی بارگاہ میں پلٹتے؟ نہیں پلٹتے۔ اور ہم چاہتے ہیں ہم خوش رہیں، ہمیں غم نہ ہو، ہمیں تکلیف نہ ہو، ہمارے پاس بلائیں نہ آئے۔ بالکل خوش رہو گے، زمین کے اوپر بھی خوش رہو گے، زمین کے اندر بھی خوش رہو گے۔ گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اچھا، جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ گناہ کرنا چھوڑ دو تو کچھ لوگ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو نوجوان چھوکرے ہیں نا، ہمارے جوان، یہ جو گناہ کرتے ہیں ان کے گناہ چھوٹے ہیں،
اور جو ہم نیک کہلانے والے ان کے گناہ زیادہ بڑھے. جیسے مثال کے طور پہ برا نہیں ماننا. ایک مثال دیتا ہوں. نوجوان لڑکے کر رہے ہیں زنا, سب کو برا لگ رہا ہے, سب برا مان رہے ہیں. کوئی پکڑا گیا تو اس کا بائیکاٹ بھی ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, کیونکہ زنا ہے بہت بری چیز. اتنی بری چیز ہے کہ زنا کرنے والا جب غسل کرتا ہے تو اس کے ہر قطرے کے بدلے میں شیطان پیدا ہوتے ہیں, اور وہ شیطان قیامت تک پاپ کرتے رہیں گے, اور ان سب کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا سے وہ پیدا ہوئے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زنا کرنے والا جب غسل کرتا ہے اس کا جسم تو پاک ہو جاتا ہے غسل کرنے سے, لیکن اس کے دل پر وہ جو زنا کا پاپ کا دھبا لگتا ہے, 7 سمندر کے پانی سے بھی اگر اس کو دھلا جائے تو وہ دھلا نہیں جا سکتا. بہت برا جرم ہے. پھر اس کی زنا کی سزا اس کی نسلوں تک ملتی رہے گی. ٹھیک ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں, بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے. اس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا. زمین لعنت کرتی ہے, عرش ہلتا ہے, عرش کانپتا ہے. جب کوئی زنا کرتا ہے تو عرش کانپ جاتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ آسمان ٹوٹ کر ابھی گر جائے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آسمان کو ٹوٹنے سے روک دیتا ہے, ورنہ آسمان پھڑپھڑانے لگتا ہے. اگر لوگوں کو زنا کا وبال پتہ چل جائے تو لوگ زمین میں دھس جانا گوارا کریں گے, لیکن کبھی زنا کرنا گوارا نہیں کریں گے. یہ زنا ہے, یہ گناہ ہے. لیکن نوجوان لڑکے ہیں اس میں مبتلا کر رہے ہیں, لیکن جو نیک لوگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, وہ اس سے بڑا گناہ کرتے ہیں, زنا سے بڑا گناہ. نوجوان لڑکے بھی وہ کرتے ہیں, لیکن نیک لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. آپ کہیں گے وہ کون سا گناہ ہے؟ ابھی آپ نے بیان کیا کہ کوئی زنا کرتا ہے تو عرش کانپتا ہے, آسمان گرنے والا ہوتا ہے, زمین لعنت کرتی ہے, زمین لرزتی ہے, اور نسلوں تک اس کی سزا ہے. اب اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت تو زنا سے بڑا گناہ ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے؟ داڑھی ہے, ٹوپی ہے, حاجی صاحب ہے, نمازی صاحب ہے, مؤذن صاحب ہے, امام صاحب ہے, خطیب صاحب ہے, ادیب صاحب ہے, سبھی مبتلا الا ماشاءاللہ. کیا دنیاوی طبقہ, کیا مذہبی طبقہ, غیبت میں سبھی مبتلا ہے. اور وہ غیبت کیا ہے؟ زنا سے بڑا گناہ ہے, زنا سے برا گناہ ہے. اب غیبت کا نقصان کیا ہے؟ غیبت کا نقصان یہ ہے کہ جو ہم نیکی کرتے ہیں, جس کی غیبت کرتے ہیں, اپنی نیکیاں اس کو دے دیتے ہیں اور اس کے گناہ اپنے نام عمل میں لے لیتے ہیں. اور غیبت کیا ہے؟ عورتیں کہتی ہے, مرد بھی کہتے ہیں. اب تو پہلے غیبت عورتیں زیادہ کرتی تھی, اب یہ 14 صدیاں گزر گئی تو مرد بھی غیبت کرنے لگے زیادہ تر. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ توبہ, میں غیبت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھو غیبت کرنے کا کتنا خوبصورت طریقہ ایجاد کیا. اللہ توبہ, میں غیبت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو پھر غیبت اور کس چڑیا کا نام ہے؟ آپ کسی کا عیب کسی کے پیٹھ پیچھے بتائیں, کسی مسلمان کا عیب اس کے پیٹھ پیچھے بتائیں, اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اب آپ اللہ توبہ کر کے پڑھو, کہو, یا استغفر اللہ کہہ کے کہو, یا بتانے کا بول کے کہو. بھائی اگر کوئی یہ کہے اللہ توبہ, یہ میں شربت پی رہا ہوں اور اس کے ہاتھ میں وہ شراب, تو کیا وہ شربت ہو جائے گا؟ اس کے ہاتھ میں وہ پیشاب کا پیالہ اور کہ اللہ توبہ میں تو دودھ پی رہا ہوں, تو کیا وہ اس کے کہنے سے وہ دودھ ہو جائے گا؟ نہیں. یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, غیبت میں مبتلا ہیں. ایک مرتبہ ایک عورت آئی, اس کا قد چھوٹا تھا, حضور سے اس نے ملاقات کی اور چلی گئی. تو حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ پاک نے عرض کیا, حضور وہ کتنی ناٹی تھی نا, کیسی ناٹی عورت تھی وہ. اللہ کے رسول جلال میں فرمایا, اس پیاری ام المومنین کا نام لے کے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ جملہ سمندر میں ڈال دیں تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے, سمندر کا پانی خراب ہو جائے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے کیا کہا؟ تو فرمایا تم نے غیبت کی, غیبت. عرض کی آقا وہ ناٹی تھی تو میں نے ناٹی کہا نا. حضور فرماتے اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. غیبت اور کیا چیز ہے؟ جس میں کوئی برائی ہو یا عیب ہو یا کوئی ایسی بات
غیبت کی تعریف یہ کوئی ایسی بات کہ آپ اس کے منہ پہ کہیں تو اس کو برا لگے. اب وہی بات اس کے پیٹھ پیچھے کہنا کہ اگر کوئی اس کو جا کر کے بتائے کہ بھئی امین القادری نے تمہارے بارے میں یہ کہا تو اس کا دل دکھے، یہی تو غیبت ہے. پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے منہ پہ بولی جائے تو اس کو برا لگے، تو یہ غیبت ہے اور یہ زنا سے بری چیز ہے. اگر کوئی غیبت کرے اور غیبت کرنے کے بعد توبہ بھی کر لے، توجہ کرنا، اگر کوئی غیبت کرے اور غیبت کے بعد توبہ بھی کر لے تو وہ جنت میں سب سے آخری میں داخل ہوگا. غیبت سے توبہ کرنے والا سب سے آخری میں داخل ہوگا. جو غیبت سے توبہ ہی نہ کرے تو اللہ نے جنت کے دروازوں پہ لکھ دیا ہے کہ جنت غیبت کرنے والوں کے لیے حرام کر دی گئی. تو اپنا یہ طریقہ بنائیے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرے. یہ تو ایک بات ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پہلی بات میں کہتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا نہیں. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار وہ فلاں، میں رک یار نہ بول. کہا کہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھی وہ اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اللہ کا ذکر چھوڑ کے اس کا ذکر کرے، ہے نا. دنیا میں کوئی بھی ہو اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ہم اللہ چھوڑ دو. اگر کسی سے آپ دشمنی کر رہے ہو، چلے انسان ہے دشمنی کرتا ہے، کسی سے دشمنی کر رہے ہو تو تم چاہتے کیا ہو؟ اس کو مٹا دینا. کسی سے دشمنی کر رہے ہو چاہتے کیا؟ اس کو مٹا دینا. کسی کو مٹانے کا بہترین طریقہ ہے اس کا ذکر ہی ختم کر دو. جب آپ اس کا ذکر ہی نہیں کریں گے تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. توجہ ہی مت دو اس پر. کیوں لے کر بیٹھتے ہو کسی کا ذکر؟ اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی غیبت. کھاتے ہو اپنی محنت کی کمائی اور گناہ ان کے دھلتے بیٹھتے ہو. یہ غیبت گناہ ہے. لوگ ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یار میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، پہلے صف کا نمازی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاشنی پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ آج کی تقریر تو میرے متعلق نہیں ہے کیونکہ جو گناہ کرتے ہیں وہ جانے، میں تو کرتا ہی نہیں ہوں. میرے بھائی ہم بھی مذہبی لوگ بھی اس بلا میں گرفتار ہیں. اس بلا میں مذہبی لوگ بھی گرفتار ہیں. بلکہ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، زمین کے اوپر تو زمین کے اوپر، گھروں میں تو گھروں میں، ہوٹلوں میں تو ہوٹلوں میں. اب تو مسجد بھی محفوظ نہیں رہی غیبت سے. اب تو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے بھی غیبت کرتے ہیں. غیبت مت کرو. کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کہو. ہاں اگر اس میں کوئی مذہبی نقص ہے، کوئی مذہبی خرابی ہے تو اس کے فتنے سے اس آگاہ کرنے کے لیے لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا یہ غیبت نہیں بلکہ یہ دینی ذمہ داری ہے. اس کو غیبت میں شمار نہیں کیا جاتا. غیبت وہ ہے کہ اس کی ذاتی برائی ایمان والے کی اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا کہ اس کو پتہ چلے تو اس کا دل دکھے. اچھا اب یہ تو ہو گئی غیبت. اب کچھ لوگ تو اتنے بہادر ہیں نا، کہتے ہیں میں تو پیٹھ کے پیچھے نہیں بولتا، میں تو منہ پہ بولتا ہوں. یہ اور بڑا گناہ ہے، یہ اور بڑا. اسی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ ہے اور بڑا گناہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کوئی ایسی بات کسی کے منہ پہ کہیں جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. صوفیہ فرماتے ہیں اللہ وہ دن کبھی نہ لائے، لیکن صوفیہ بتانے کے لیے فرماتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کا ٹوٹ جانا یا کعبۃ اللہ شریف کا توڑ دیا جانا، شہید کر دیا جانا اتنا برا نہیں ہے جتنا کسی مومن کا دل توڑ دینا برا ہے. یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. صوفیہ کہتے ہیں اگر کوئی کعبۃ اللہ کو شہید کر دے، توڑ دے، تو وہ جتنا عذاب پائے گا اس سے زیادہ عذاب کس کو ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ مومنوں کے دل توڑنے والے کو. تو ایسی بات نہ کہو کہ اس کا دل ٹوٹے. یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، بہت خوبصورت بات. دیکھو کتنا احتیاط کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. ایک عورت تھی احد کے میدان میں اس کا بیٹا شہید ہو گیا. ایک عورت تھی احد کے میدان میں اس کا بیٹا شہید ہو گیا. اب وہ عورت آئی اور اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا؟ حضور کو پتا تھا کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا، انتقال کر گیا. حضور نے کچھ نہیں کہا. فرمایا میرے پیچھے عمر آ رہے ہیں، عمر سے پوچھ لو وہ تمہیں بتا دیں گے. خود نہیں کہا. حالانکہ کیوں نہیں کہا؟ اگر میں کہوں گا کہ تیرا بیٹا مر چکا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی.
حالانکہ کسی کو موت کی خبر دینا یہ ضرورت بھی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو دلوں کا کتنا خیال تھا کہ اللہ کے رسول نے اس عورت کو موت کی خبر نہیں دی، بلکہ فرمایا عمر آ رہے ہیں میرے پوچھے، ان سے پوچھ لو وہ تمہیں بتا دیں گے۔ حضور نے اتنا دلوں کا خیال کیا، اور آج ہم کیسی کیسی باتیں کر کے لوگوں کا دل توڑتے ہیں۔ ارے سب کو تو میرے بھائی جانے دو، ایک دن میں کئی مرتبہ خود اپنی بیوی کا دل توڑتے ہیں، کبھی اس کو گالی دے کے، کبھی اس کی ماں کو گالی دے کے، کبھی اس کے باپ کو گالی دے کے۔ سوچو تو صحیح، اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہماری بیوی ہماری رفیق حیات، شریک حیات، ہماری مونس اور غم گسار ہے۔ ہماری بیویاں اگر ہمارا منہ اترا ہو تو پوچھتی ہے کیا بات ہے، کوئی ٹینشن میں ہو، کوئی تکلیف میں ہو، اس کو ہمارا اتنا خیال۔ لیکن کیا ہم اپنی بیویوں کا اتنا خیال کرتے ہیں؟ کیسی کیسی گالیاں دیتے ہیں، تیری ماں ایسی، تیری بہن ایسی، تیرا باپ ایسا، اور یہ ایسا۔ تو آپ سوچو نا، اور کبھی ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہے بیوی، تختہ مشق بناتے رہو، ہے بیوی تختہ مشق بناتے رہو، بولے جا رہے ہیں۔ کبھی احساس ہے کہ ایک دن میں اس کا کتنا بار ہم دل توڑ رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں، اور وہ بیچاری ہے کہ کبھی وہ احساس دلاتی بھی نہیں، روئے گی، چپکے سے رو کر کے دوپٹے سے آنسو پونچھ لے گی، ادھر ادھر روتے روتے کام دھام کر لے گی۔ اس کا انجام کیا ہے؟ عام لوگوں کا دل توڑو تو اتنا بڑا گناہ، رفیق حیات کا دل توڑو تو کتنا بڑا گناہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ پوری رات نمازیں پڑھتا ہو، ہر دن روزہ رکھتا ہو، کثرت سے تلاوت قرآن کرتا ہو، اتنا نیک ہو، اللہ اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ مسلمانوں، دین سیکھو، یہ اپنا دین ہے۔ آج کن کن باتوں پر گفتگو کی جائے؟ کہنے والے نے کہا ہے کہ ایک ہنگامہ محشر ہے تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے۔ بولنے میں باتیں زندگی گزر جائے گی، لیکن ہماری داستان ختم نہیں ہو سکتی۔ بس آپ سے گزارش اتنی ہے، اگر آپ اچھا کرتے ہو آپ اچھا پاؤ گے، آپ اچھا نہیں کرتے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ فرما چکا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی تکلیفیں ہم ڈالتے ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ڈالتے ہیں، تمہارے جرائم کی وجہ سے ڈالتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو دنیا میں خوش رہو، اچھے سے رہو، بلاؤں سے محفوظ رہو، گناہوں سے محفوظ رہو، اللہ تمہیں بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر گناہ ہو چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ، توبہ استغفار کرو، اس کا ذکر کرو، اچھے بن کر رہو، اللہ سب اچھے اچھے کام کر دے گا۔ تم سدھر جاؤ گے، اللہ تمہارے کام سدھار دے گا، تم سدھر جاؤ گے، تمہاری بگڑی بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اور ایسے ہی گناہوں میں رہے، برائیوں میں رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر وہ کس کو نہیں دیکھتا، وہ پکڑ لیتا ہے، اور جب وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں پاتی، پھر نہ کوئی ڈاکٹر علاج کر پاتا ہے، نہ کوئی حکیم علاج کر پاتا ہے، نہ کوئی تعویذ علاج کر پاتا ہے۔ جب اللہ پکڑ لے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ پکڑ لے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، روزانہ اس سے معافی مانگتے رہو۔ بستر پہ جاؤ تو گڑ گڑا لو اللہ معاف کر دے، اس لیے کہ میں تو تیرا بندہ ہوں، گناہ تو مجھ سے ہونا ہی ہے، مولا معاف کر دے۔ معافی مانگتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اپنے کام بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم و کرم کی نظر فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اس مسجد میں ہر منگل کو قرآن مقدس کا درس ہوگا، آپ حضرات وقت نکال کر اس میں شریک ہوں۔ ابھی مجھے ذمہ داروں نے بتایا آتے وقت کہ پہلے بھی درس قرآن ہوتا تھا، لیکن پبلک کی طرف سے رسپانس نہ ملنے کی وجہ سے، لوگوں کی اس میں شرکت نہ ہونے کی وجہ سے درس کو بند کرنا پڑا۔ تو ایسی نوبت نہ آئے کہ درس بند کرنا پڑے، آپ لوگ اس میں شریک ہوئیے، اس لیے کہ جب قرآن کا درس ہم سنتے ہیں تو ہمارے دلوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر سکون نازل فرماتا ہے، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ تو درس قرآن میں شرکت کریں، زیادہ لمبا نہیں چلے گا، میرے خیال سے آدھے سے پون گھنٹے میں وہ ختم ہو جایا کرے گا۔ ہر منگل کو درس قرآن ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ساتھ ہی ساتھ مبلغین ہمارے قاری عبدالسلام صاحب اور ان کے رفقا آپ کے محلے میں آتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب وہ درس میں آئیں،
آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، 5 منٹ وہ لوگ درس دیتے ہیں، تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، ماحول بنائیں۔ اسی طریقے سے مسجد کی کوئی زمین شاید خریدی جا رہی ہے تو اس کے ٹکٹس یہاں پر موجود ہیں، اسی مسجد کا، مسجد خیر الاسلام کے جو لینا چاہتے ہیں وہ مسجد کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کریں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، اللہ ہمارے حالات سنوار دے، اللہ پوری مسلم امت کے حالات سنوار دے۔ مولا ہم پوری امت کی طرف سے اپنے اور تمام گناہوں سے، تمام لوگوں کے گناہوں سے، اپنے گناہوں سے بھی اور پوری امت کے گناہوں سے تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتے۔ مولا تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے اور تجھے معاف کرنا پسند ہے۔ مولا ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جنہیں ہم جانتے ہیں، اور ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں، خاص طور پر وہ گناہ جو غیبت، چگلی اور ایسے ہے جس کو کبھی ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں۔ مولا ان سارے جرائم کو بھی معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔